الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الحب المبجلين أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ. نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عين وشين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبي الأنبياء عظيم الرجاء أميم الجود والعطاء ماء الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سبحان اللہ. سر الله المكنون در الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سبحان اللہ. سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حافظ صاحب میرے کمرے میں کھلا کمرہ میری جائے نماز پر تخت پوش پر ایک قرآن پاک پڑھا ہے ترجمے والا جمال القرآن کو ذرا لگے پھٹی کے اوپر جائے نماز پر جزاک اللہ. حضرات محترم ایک بچہ ایک صف بھی حافظ صاحب ادھر سے لا کے کمرے میں پڑی ہیں یہاں پر بھی ایک صف جو ہے نا بچھائیے اس جگہ پر جو خالی جگہ ہے یہاں پر بھی صف لا کے پیچھے والی اکٹھی کر لیں پیچھے والی سب سے پیچھے والی جو ہے نا وہ یہاں بچھا دیجیے وقفے سے بیٹھیے آپ ٹھیک بیٹھے تھے وہ جگہ خالی ہے پاؤں نیچے ان کے لگتے ہیں تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام آج کی حاضری کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس سے آگے مستقل عنوان ہے مضمون ہے جو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. جزاک اللہ. مختلف انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر اور مختلف انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. میرے ایک سوال کا جواب دیجئے تو پھر بات آگے بڑھائیں کہ خالق کائنات ذات واجب اللہ سبحانہ و تعالی
جو حضرت ابراہیم کے میلاد کا ذکر کرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا باقاعدہ ذکر کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اکثر سنے ہوں، اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خدا لگتی کہیے، یہ اللہ نے جو قرآن مجید میں انبیاء کرام کے، مختلف انبیاء کرام کے، گزرے ہوئے انبیاء کرام کے میلاد پڑھے ہیں، میلاد بیان کیے ہیں، تو وہ پڑھنے سے، سننے سے، سابقہ نبیوں کے میلاد سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے یا نہیں؟ ملتی ہے، بے شک۔ اور یہ ہے وہ جملہ جس پر میں آیا پڑھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم سے لے کے، حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا میلاد جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے اگر ایمان کو تازگی ملتی ہے، روح کو باریدگی ملتی ہے، ذہن کو خوشی ملتی ہے، دل کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں شگفتگی آتی ہے، تو پھر اگر سرکار دو عالم امام الانبیاء کا میلاد بیان کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور چیز اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، یہ جو انبیاء کرام کے میلاد اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، کیا اس لیے بیان کیے ہیں کہ زمانہ ان کے میلاد پڑھے اور ان کی عظمت کم ہو جائے، نہیں، زیادہ یا عظمت زیادہ ہو جائے؟ زیادہ۔ بس یہی صاحبان محترم، یہی ہے اصل میں ایمان، اور یہی ہے نقطہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزرے ہوئے نبیوں کے جو چلے گئے ہیں، ان کے میلاد اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب ان کے میلاد سنو، پڑھو، تو ان کی تمہارے دلوں میں، ذہنوں میں ان کی عظمت میں اضافہ ہو۔ تو اگر ان کے میلاد پڑھنے سے عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو سرکار دو عالم کا میلاد پڑھنے اور جلوس نکالنے سے حضور کی عظمت میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ اب سنیے، آج کا دن چونکہ علم ہے نا آپ کے 25 دسمبر ہے، اور اتفاق سے جمعہ المبارک بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کریں، اور ذکر تو انہی کا ہے لیکن اصل میں بیان کرنی ہوتی ہے عظمت اپنے میں لوگوں۔ سبحان اللہ، ظاہری طور پر واقعہ تو یہی ہے، لیکن عظمت اصل میں دکھانی ہوتی ہے سرکار دو عالم۔ میں ایک نکتہ مزید آپ کی خدمت میں ہدیہ کر لوں، وہ یہ ہے، 25 دسمبر ہے آج، لیکن سب لوگ بڑے بھی چھوٹے بھی سب جانتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آج کا دن سال کا 365 دنوں میں سے پورے سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر سال کا سب سے چھوٹا دن ہے 25 دسمبر، اور سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے 22 جون۔ 25 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہے، لیکن کیا آپ حضرات نے کبھی اندازہ کیا کہ دن سب سے چھوٹا ہے لیکن معروف ہے بڑا دن؟ بڑے دن کی چھٹیاں، بڑے دنوں کی چھٹیاں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دن سب سے چھوٹا ہے لیکن زمانے نے اس کا نام رکھا بڑا دن۔ کیوں؟ اگرچہ دن تو چھوٹا ہے لیکن منسوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو صاحبو، نکتہ یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا دن ہو لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو جائے تو اسے سب سے بڑے دن کا درجہ مل جائے، تو 12 ربیع الاول کے دن کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ مریم، ذکر کیجئے اپنی کتاب میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، جدا ہو کر
بیت المقدس کے مشرقی کنارے میں، مشرقی کونے میں جب وہ اعتکاف گاہ بنا کے بیٹھ گئی، کس شان میں، کس انداز میں؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس نے لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ارد گرد ایک حجاب کھڑا کر لیا، جیسے رمضان المبارک میں ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا، جب وہ بیت المقدس کے مشرقی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے اپنی عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد حجاب کپڑے پکا بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے بھیجا، اس کی طرف بھیجا، روح الامین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کامل بشر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نقطہ، ہم نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ہم نے بھیجا اس کی طرف، جبریل امین کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا اور کامل بشر بنا کے بھیجا۔ اب جیسے ایک نوجوان لڑکے، ایک جوان مرد کو اپنے حجرہ اعتکاف کے قریب آتے ہوئے دیکھا، حجرہ اعتکاف کے سامنے آتے ہوئے دیکھا، بی بی مریم نے پہچان نہ سکی، فوراً کہتی ہے قالت، انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو میرے حجرہ اعتکاف سے دور ہو جا۔ کیوں آیا ہے میرے حجرہ اعتکاف کے قریب؟ قالت، وہ بولی انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے۔ یہ دو طرح کا ان پڑھا جاتا ہے، ایک معنی یہی ہے اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقی متقی ہے، تو پرہیزگار ہے، دور ہو جائے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جو عرفاء کے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ ان کنت تقیا، اگرچہ تو متقی ہے، یہ عرفاء کے نزدیک یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اگرچہ تو متقی ہے، اگرچہ تو پرہیزگار ہے، اگرچہ تو نیک ہے، اگرچہ میں سمجھ رہی ہوں کہ تیرا ارادہ میرے اوپر حملہ کرنے کا نہیں ہے، ان کنت تقیا، اگرچہ تو تقی ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اس کے باوجود دور ہو جا۔ یہ ہے قابل توجہ بات کہ قرآن مجید ہم تک یہ آگاہی پہنچا رہا ہے، اور عارف لوگ، اولیاء کرام یہ نقطہ ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ انسان کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی اکیلی تنہا خاتون ہو تو اسے دور رہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگوں کا یہ مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ بولے نہیں ہو، میں بات شاید واضح نہیں کر سکا۔ میں آپ کو حضرت امام احمد بن حنبل کی ایک بات سناتا ہوں، پھر آپ حضرات کے قریب ہو جاؤں گا کہ اگرچہ تو متقی ہے پھر بھی الگ ہو جائے۔ یہ میں کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے یہ بیان کیا، ایک بات چھوٹی سی، ایک متقی، ایک پرہیزگار، وہ اپنی عبادت میں ہوا وقت صبح سے شام، شام سے صبح تک عبادت گاہ میں رہتا تھا، بنی اسرائیل میں سے، اور اللہ اللہ کرتے رہتے، عبادت ریاضت میں مصروف رہتے، ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ محلے کی اوباشوں نے سوچا، لوگوں نے سوچا کہ بابا جی کو ذرا تھوڑا سا ہلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ انہیں ایک عورت خریدی سے مراد دیا کہ اس کو پیسے دیے اور کہا کہ آج رات تو بابا جی کے حجرے میں جا اور صبح ہم پکڑ لیں گے اور بابا جی پر ہم بارش کر دیں گے اور اعلان ہو جائے گا کہ بابا جی نے تو ایسے ڈھونگے چایا ہوا تھا، ایسے ہی متقی پرہیزگار بنا ہوا تھا، یہ تو غلط آدمی ہے، یہ تو ایپی ہے اور فریبی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ذات واجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، وہ عدل کے فیصلے کرنے والا ہے۔ خاتون آ گئی، بارش ہو رہی تھی، اسی طرح کی ٹھنڈی راتیں تھیں، سخت سردی کی راتیں تھیں، ٹھنڈی رات تھی۔ اس خاتون نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، بابا جی نے دیکھا دروازہ نہیں کھولا، اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا نہیں کھولا، تیسری بار پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بابا جی نے دروازہ کھول دیا۔
وہ آئی اور بابا جی اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نفل پڑھنا شروع کر دیے. وہ پاس لیٹ گئی. لیٹے لیٹے اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی. بابا جی کو اپنی طرف برگلانا شروع کر دیا، پھسلانا شروع کر دیا. اور پھر امام احمد بن حنبل اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اعضائے مستور وہ دکھانے لگی تاکہ کسی طرح بابا جی کو اپنی طرف وہ رائے مائل کر سکے، اپنی طرف بابا جی کو پھسلا سکے. لیکن بابا جی وہ پکے تھے، وہ نفل پڑھتے رہے. اور پھر اس نے آواز دے کے کہا، مثال کے طور پہ کہا ہوگا کہ کیا تم خواجہ سرا ہو، اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی کہ شاید بابا جی کو میں اس طرح نہیں تو اس طرح میں اشتعال دلا سکوں. اور پھر کتابوں میں آتا ہے وہ بابا جی اٹھے اور فرمایا تیرے قریب آنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اندازہ کر لینا چاہیے اس کے نتیجے کا بھی. اور دیا جل رہا تھا تو اپنی ایک انگلی دیے کے اوپر رکھ دی، وہ جلنے لگی، خاک ہونے لگی اور وہ برداشت کرنے لگے. پھر اس نے اپنی طرف بلایا، پھر دوسری انگلی اوپر کر دی، وہ جل گئی. پھر بلایا، پھر تیسری انگلی اوپر کر دی اور ہاتھ جل گیا. بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جلتا وہ ہاتھ اسے دکھا کے کہا بس یہ سوچ رہا تھا کہ میں اندازہ کر لوں کہ اس آگ کو اگر برداشت کر سکتا ہوں تو پھر وہ بھی کر لوں گا. جیسے اس عورت نے بابا جی کا ہاتھ جلا ہوا ہاتھ دیکھا، اس نے چیخ ماری، زمین پہ گری اور مر گئی، اس کی جان نکل گئی. بابا جی پھر اللہ اکبر اور عبادت میں مصروف ہے. صبح لوگوں نے دروازہ کھولا اور جس اندازے کے ساتھ آئے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا تھا، بدلا ہوا تھا. لیکن پھر بھی جیسی عورت کو مرے ہوئے دیکھا انہوں نے شور مچا دیا. بابا جی غلط آدمی ہے اور انہوں نے خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور مار بھی دیا ہے. جب لوگ پکڑ کر بابا جی کو قاضی کے پاس لے گئے سزا دلانے کے لیے، اور قاضی نے جب دیکھا مری ہوئی عورت کو اور لوگوں کو کہ ہم نے دروازہ کھول کر اس اندر سے نکالا ہے، قاضی نے کہا سزائے موت سنائی جاتی ہے. بابا جی نے کہا میں تمہاری سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، صرف 2 نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے، پڑھ لو. بابا جی نے 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا باری تعالیٰ مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے یقین اور بھروسہ ہے اس بات کا کہ جو جرم میں نے کیا نہیں ہے تو مجھے اس کی سزا نہیں دے. اگر سمجھ آ رہی ہو تو پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. اور دوسرا جملہ اس سے بھی آگے کا ہے، کہتے ہیں پہلا مجھے یقین ہے جو جرم میں نے کیا نہیں اس پر تو مجھے سزا نہیں دے گا، اور باری تعالیٰ میں تو تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے پھانسی چڑھا دے، مار دے، قتل کر دے، میں تو تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن باری تعالیٰ تیرے بندے کا نام بعد میں آنے والوں کے لیے ذلت سے لیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تو آ جاؤں مگر میرا نام میرے پیچھے ذلیل لوگوں میں، گندے لوگوں میں میرا نام لیا جائے. ابھی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ خاتون جس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس میں تھرہٹ ہوئی اور وہ خاتون اٹھ کے بیٹھ گئی. لوگ ڈرے پیچھے بھاگے، اس خاتون نے کھڑے ہو کر کہا جانے کی ضرورت نہیں، میرا اعلان بھی سن لو. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں لوگوں نے کہا تو مر چکی تھی، کہا میں تو مر چکی تھی، لیکن اس درویش کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے زندہ کیا تاکہ میں اس کے حق میں گواہی دے سکوں. اور میری بات سننے سے پہلے بابا جی کا ہاتھ دیکھو. لوگوں نے بابا جی کا ہاتھ دیکھا، وہ جلا ہوا تھا. اس خاتون نے کہا بابا جی نے دیے کے اوپر، شمع کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک کر کے انگلی کو جلا دیا تاکہ اس آگ سے جہنم کی آگ کا اندازہ کر سکے. وہ خاتون تو اتنا کہہ کر وہ جنگلوں کی طرف پلٹ گئی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف پلٹ گئی. لیکن قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں اور دیانت پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا. اب میرا خیال ہے وہ جملہ آپ حضرات کو زیادہ لطف دے گا. اس حضرت بی بی مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگرچہ تو متقی و پرہیزگار ہے پھر بھی دور ہو جا.
اللہ سبحان اللہ. اچھا قال اس آنے والے نے کہا بی بی مریم مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قال انما انا رسول ربک, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. سبحان اللہ. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاک بیٹا دے سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. اگرچہ سردی ہے مگر ایک آواز کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. تو نقطہ یہ ہے, مسلک اہل سنت و جماعت یہ ہے, کیا جبریل امین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں, میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا, میں خوشخبری دیتا ہوں. نہیں, میں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اگر سمجھ آئی ہو تو بول کر بتلائیے بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ, میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اگر بات سمجھ آئے, لطف آئے تو محبت سے کہیے گا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ میری بات ٹھیک آپ تک پہنچ گئی ہے. کیا خیال ہے جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دے سکتا ہے؟ جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا, یہ جملہ قابل توجہ ہے. جبریل اور بیٹا بھی کیسا ہے؟ عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے. تو جن دروازوں پہ, جس دروازے پر جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور گھر والے پوچھ رہے تھے کون, اور جبریل کہہ رہا تھا حسن و حسین کا درزی آیا. اگر جبریل امین عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے تو جن دروازوں پہ درزی بن کے آتا ہے, جن دروازوں پہ کبھی فقیر بن کے آتا ہے, کبھی اسیر بن کے آتا ہے, کبھی قیدی بن کے آتا ہے, کبھی مسکین بن کے آتا ہے اور خیرات لے کے جاتا ہے, کیا حسن و حسین اور مولا علی تجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھے بیٹا دے سکوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے تھے یہ ہم نے بھیجا ہے. انما انا رسول ربک, تیرے رب کا رسول ہوں, بیٹا دینے آیا ہوں. اب ذرا مسلک اہل سنت و جماعت کا دوسرا نقطہ بھی سن لیجئے. پہلے مجھے مل کر جواب دیجئے کہ جبریل امین بنیادی طور پر, فطری طور پر نور ہے یا نہیں؟ سارے فرشتے بولو نا کیا ہے؟ سب ملائکہ نور, کسی کو شک نہیں ہے. جبریل نور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, وہ بشر بن کے آیا. انما انا رسول ربک, رسول بن کے آیا ہے, نور, شکل و صورت بشر کی, کام اس کا رسالت ہے, نور کیفیت میں بشر اور مقصد میں رسالت, انداز میں بیٹے کا عطا کرنا. اگر نور ہو کر, جبریل نور ہو کر بشر بن کے رسول بن کے بی بی مریم کے پاس آ سکتا ہے بیٹا دینے کے لیے, تو آمینہ کا لال نور ہو کر, بشر بن کر, رسول بن کر یا قرآن عطا کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے ذکر کی سعادت بخشی, کرنے کی اور سننے کی. ولم ابو, اچھا وہ ولم یمسس, وہ حضرت بی بی مریم نے جب سنا نا کہ کہہ رہا ہے میں تجھے پاک صاف ستھرا بیٹا, غلامن زکیہ, پاک صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. اگر آپ
حضرات کی توجہ ہو تو میں آپ کا ذرا ایمان تازہ سبحان کرنے کے اللہ، لیے ایک سبحان نقطہ اور کہہ دوں یہاں پر. یہ جو دیکھ رہی تھی یہ بی بی مریم ہے جسے قرآن عذرا بھی کہتا ہے، بطول بھی کہتا ہے. نبی کی ماں ہے. اب وہ دو لفظ کہنے لگا ہوں، دو نہیں تین ہے. کیا یہ ایسی خاتون ہے جس کی پرورش گاہ نبی کی گود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی قیام گاہ بیت المقدس کا حجرہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی غذا جنت کے پھل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، بطول اس بطول کی شان سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہم جو کھاتے ہیں بولو اس کا اثر وجود میں ہوتا ہے یا نہیں؟ بادام، دیسی گھی، فروٹ، گوشت کھائیں، پہلوان کھاتے ہیں تو ان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے نا. توجہ چاہیے ہیں، ہوتا ہے نا اثر. تو جس مریم نے سبحان اللہ، جنت کے پھل کھائے، سبحان اللہ، جنت کے پھل کھا کے جوان ہوئی ہو، سبحان اللہ، اور جب سے پیدا ہوئی ہے، یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور جب سے پیدا ہوئی ہے وہ پل رہی ہے بیت المقدس کے محراب میں. سبحان اللہ، بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا پوری کائنات کا. بیت المقدس کے محراب میں پل رہی ہے اور دودھ پیتی ہے، کھانا کھاتی ہے زمانے کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں. نبی کی گود میں جس کی پرورش گاہ ہے، سبحان اللہ، بیت المقدس کا محراب جس کی قیام گاہ ہے، جنت کے پھل جس کی غذا ہے، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. لیکن جب جبریل امین آئے تو نہ پہچان سکی یہ کون ہے. بس یہی تھا میرا نقطہ، یہی تھا نقطہ. ارے جنت کا پھل کھانے والی، نبی کی گود میں پرورش پانے والی، بیت المقدس کی محراب میں پل کر جوان ہونے والی بی بی مریم نے بھی جب جبریل امین کو دیکھا جو نور تھا مگر بشر بن کے آیا، پہچان نہ سکی. جبریل نے خود بتلایا میں رسول ہوں، میں جبریل ہوں، روح الامین ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. خود نہ پہچان سکی. ارے جب اس طرح کی عزت کے ساتھ پرورش پانے والی بی بی مریم حضرت جبریل امین کو نہیں پہچان سکتی یہ کون ہے؟ مولوی تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ مصطفیٰ میرے جیسا ہے کہ تیرے جیسا. واقعہ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ کا. سبحان اللہ، دراصل عظمت دکھانا ہوتی ہے اپنے حبیب کی. سبحان اللہ، میرے خیال ہے وقت مختصر ہو گیا، وقت اختتام پذیر ہو گیا. قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. قالت اس نے کہا انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں باغی بھی نہیں ہوں، یعنی بدکار بھی نہیں ہوں، بری بھی نہیں. ایک جملہ پھر کہنے لگا ہوں ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، مس نہیں کیا. تو کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں پرورش نہیں پا رہی تھی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی چاہے شان بشریت کے ساتھ آتے ہیں مگر انہیں بشر کہتے نہیں ہیں. مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. آگے کہتے ہیں ولم اکو بغیہ، اور میں نے بدکاری بھی نہیں کی، برائی بھی نہیں کی، میں بری بھی نہیں ہوں. میرے یہاں بیٹا کیسے؟ اس آنے والے نے کہا قال، جبریل نے کہا کذالک، یہ ایسے ہی ہو جائے گا. کیا قال
کذالک، یہ ایسے ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ پھر کبھی اس پہ بیان کرو. قال ربک هو علی ہین، اور یہ تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو زمانے کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے، وہ زمانے کے لیے رحمت بنانا چاہتا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، اس نے پھونک ماری، فَحَمَلَتْهُ، وہ حاملہ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، جیسے ہی حاملہ ہوئی آواز قدرت آئی، یہ میرا گھر بیت المقدس ہے، دور ہو جا. دینا بھی خود چاہتا ہے، جبریل کو بشر بنا کے خود بھیجا ہے، اور بیٹا بھی پاک دینا ہے. لیکن جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو فرمایا کیا یہ بیت المقدس ہے. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور ہو جا. ایک بار توجہ کے ساتھ فکرہ سنیے، سب کو تو نہیں سمجھ آئے گی لیکن چلو. قصیہ، دور ہو جا. یہ باقی ساری کائنات کے لیے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اقصی اسے کہتا ہے قصیہ، دور ہو جا. یہ جو مسجد اقصی ہے، جو بیت المقدس ہے، قصیہ، دور ہو جا. کیوں؟ تیرے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، بچہ بھی پاک ہے، غلامن زکیہ ہے. ہم نے جبریل کو بھیجا ہے اور ہماری نشانی بن کے آ رہا ہے. وہ زمانے کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے، ہماری نشانی بن کے آ رہا ہے. مگر بیت المقدس سے دور ہو جا. پھر اس علی کی آمد کا عالم کیا ہوگا جس کی ماں فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو بیت اللہ میں آئی. آواز قدرت آئی جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو درد سے شروع ہوا. آواز قدرت آئی اے فاطمہ بنت اسد، دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ دیوار کھل گئی ہے، اندر آ جا. نگر نگر کلی کلی علی علی علی، نگر نگر کلی کلی علی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی. سارے نہیں علی کا نام سب نے نہیں لیا. چمن کلی کلی علی علی علی، نگر نگر کلی کلی علی علی علی. حضرت فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھی، اور یہاں اگر ایسے خانہ کعبہ ہو تو یہاں وہ حجر اسود شریف ہے جہاں پھول لگا ہوا ہے، اور یہاں سے طواف شروع کرتے ہیں. اور ایسے وہ چل رہی تھی، آواز آ رہی تھی اور یہاں تک پہنچ گئی. اب یہاں جب پہنچی کہاں اندر آ جا. تو ابھی تو آگے جانا ہے، پھر دروازے تک جانا ہے، لیکن ابھی یہیں پہنچی تھی کہ اندر کہاں سے جاؤں گی. کیا حضرت مولا علی کے ابا جان ابو طالب گھر سے چابی لے کر آئیں گے دروازے کعبہ کی؟ یہی پہنچے تھے. شاعر کہتا ہے کیا آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، بھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار ہی پٹ گئی.